آیت نمبر 246، 247، 248، صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 53۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاد بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ، آیات مطہرہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو، انکار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا
کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے۔ اور اللہ کو تن و توش سے مراد جسم، اور جسم چوڑا سمجھدار انسان، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے، کشائش والا، بڑا وسیع وسعت والا، دانا، سب سے زیادہ عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246، 247 اور 248 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو خاندان تھا، بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا جو خاندان تھا، یہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں ایک جگہ ہے بحر روم، اس کے کنارے پر آباد تھا۔ وہ علاقہ خاصا زرخیز تھا اور لوگ بھی بڑے محنتی تھے۔ مالی اعتبار سے بنی اسرائیل نے یہاں بڑا نام کمایا، لیکن بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک اور قوم تھی جس کو عمالقہ کہتے تھے، عین میم الف ما لام قاف ہے۔ وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور ان کا قد کاٹ کافی بڑا تھا، اور مالی اعتبار سے بھی وہ ان سے بھی مضبوط تھے، اور تعداد بھی ان کی عمالقہ کی بنی اسرائیل سے زیادہ تھی۔ جب ان کو موقع ملتا عمالقہ قوم کو، وہ بنی اسرائیل کے علاقے میں آ جاتے، لوٹ کسوٹ کرتے، مال چھین لیتے، کچھ کو مار دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات بچے اور بچیاں بھی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر تشریف لائے، ان کا نام تھا سموئیل، بعض نے زیر کے ساتھ بھی لکھا ہے اسماعیل۔ وہ پیغمبر تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو مقرر کیا ہوا تھا، لیکن وہ پیغمبر بڑے کمزور تھے، یعنی عمر کے لحاظ سے اور بڑھاپے کے لحاظ سے۔ عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا تھا، اس لیے کمزور تھے، بعض اوقات اٹھنے بیٹھنے میں بھی ان کو بڑے سخت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہتے اور ان کو سمجھاتے رہتے۔ لیکن عمالقہ جو تھے،
وہ بڑے شرارتی قسم کے تھے۔ اس قوم نے بنی اسرائیل قوم کے ناک میں دم کر رکھا، یعنی محنت مزدوری یہ کرتے اور وہ آ کر ان کو نقصان پہنچاتے، جو چیز انہیں اچھی لگتی وہ اٹھا کر لے جاتے۔ اب یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، یہ بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کے لیے کہا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، جواب دے دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے اور وہاں جا کر جہاد کریں، ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہنا آسان ہے، جہاد کرنا مشکل ہے۔ کہنے کو تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن عملی طور پر جب آدمی میدان میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس جہاد سے مراد جہاد فی سبیل اللہ،